بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس جامعۃ المعجزات ہے۔ پہلے تمام انبیاء کے معجزات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک میں جمع ہوئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معجزات کا سرچشمہ قرار پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے کئی معجزات جمادات، نباتات اور حیوانات سے متعلق ہیں۔ ناظرین، لفظ معجزہ کا معنی کوئی ایسی چیز جس سے عقل عاجز آ جائے، کوئی ایسا واقعہ جو معمول سے بالکل منفرد ہو، جس سے انسان کو حیرت میں ڈال دیا جائے، اور انبیاء کا معجزہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوتا ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے معجزات کا ذکر کریں گے جو شاید آپ نے پہلے ملاحظہ نہ کیے ہوں۔ تمام انبیاء کرام کے معجزات ان تک ہی محدود رہے اور ان کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ختم ہو گئی، مگر ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات ایسے ہیں جو رہتی دنیا تک قائم رہیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا ملاحظہ فرمائیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، ایک مرتبہ غزوہ بدر میں حضرت عکاشہ بڑی بہادری سے لڑ رہے تھے کہ لڑتے لڑتے آپ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک کھجور کی چھڑی عطا فرمائی اور فرمایا، عکاشہ، جا دشمنوں سے لڑ۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھڑی پکڑ کر جھٹکا دیا تو وہ ایک لمبی تلوار بن گئی۔ اس کی دھار تیز اور چمکدار تھی۔ حضرت عکاشہ نے خود جنگ کی اور خوب جنگ کی، اور تلوار آپ کے پاس کافی عرصہ تک رہی اور آپ اس کے ذریعے بہادری کے جوہر دکھاتے رہے۔ اسی طرح حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں بڑی بے جگری سے لڑ رہے تھے کہ دوران جنگ آپ کی آنکھ نکل کر ان کے گال پر لٹکنے لگی۔ حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے وہ آنکھ دوبارہ اپنی جگہ پر رکھ دی تو وہ آنکھ بالکل صحیح ہو گئی اور دوسری آنکھ سے بھی زیادہ روشن ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح خیبر کے بعد اطمینان سے بیٹھے تھے تو ایک یہودی عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی اور ایک بکری کا گوشت زہر آلود کر کے پکایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نوالا کھایا، اسے نگلا نہ اور واپس نکال دیا اور فرمایا، مجھے اس گوشت کی ہڈی بتا رہی ہے کہ اسے زہر آلود کیا گیا ہے۔ اس عورت کو بلایا گیا تو اس نے اقرار کیا کہ ہاں، میں نے ایسا ہی کیا ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ غزوہ خندق کے بعد جب سب نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے تھے تو ایک صحابی نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا اور گھر والوں کو اسے پکانے کا کہا۔ روٹیاں بنوائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان میں کہا کہ حضور، 6-7 لوگوں کا کھانا تیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 60-70 افراد کے ساتھ ان صحابی کے گھر تشریف لے گئے۔ اس صحابی کے چہرے پر پریشانی کے اثرات دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تھالی ہٹائے بغیر سالن نکالتے رہو اور اوپر سے رومال ہٹائے بغیر روٹیاں نکالتے رہو۔ اسی طرح اس 7-8 افراد کے کھانے کو 60-70 افراد نے تناول کیا اور پیٹ بھر کر کھایا، اور مہمانوں کے چلے جانے کے بعد پہلے جتنا ہی کھانا باقی بچ گیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، جانوروں کی زبان سمجھ لینا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا۔ جب کچھ لوگ شرف ملاقات کے لیے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو ان کے اونٹ کے
نے اپنا سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک پر رکھ دیا اور اپنی زبان میں ڈکارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم اس سے بہت کام لیتے ہو اور کھانے کو بہت کم دیتے ہو اور تشدد بھی کرتے ہو۔ وہ لوگ تقریباً 2 ماہ بعد اس اونٹ کو پھر لے کر حاضر خدمت ہوئے اور کہا کہ ہم نے اسے صرف کھلایا پلایا ہے، کام بالکل بھی نہیں لیا۔ آپ اس کی صحت دیکھ لیں اور پھر حکم فرما دیجئے۔ اسی طرح ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لکڑی کا ایک منبر بنا کر مسجد نبوی میں رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ فرمانے کے لیے اس منبر پر رونق افروز ہوئے تو وہ منبر جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے وہ بلک بلک کر رونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس ستون کی بے قراری دیکھی تو خطبہ مؤخر فرما کر اس کے پاس آئے اور اسے سینے سے لگا لیا اور فرمایا یہ میری جدائی میں رو رہا ہے، اگر میں آج اسے دلاسا نہ دیتا تو یہ قیامت تک میری جدائی میں روتا رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ستون سے پوچھا کیا میں تجھے اس تنے کے ساتھ دوبارہ لگا دوں جہاں تو دوبارہ ہرا بھرا ہو جائے اور قیامت تک اللہ کے بندے تیرا پھل کھائیں؟ منبر نے کہا میں تو آپ کی اتنی سی جدائی برداشت نہ کر سکا، قیامت تک کی لمبی جدائی کیوں کر برداشت کر سکوں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تو کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں تجھے اپنے قریب ہی جنت میں لگا دوں کہ تو وہاں کے مزے لوٹے؟ اس ستون نے اسے قبول فرما لیا۔ اس ستون کو منبر رسول کے نیچے دفن کر دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی والدہ کی ہدایت کے لیے دعا کرائی۔ جب آپ گھر تشریف لے گئے تو اپنی والدہ کو غسل کرتے ہوئے پایا۔ غسل کے بعد آپ کی والدہ نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گئیں۔ حضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ ایک صحابی نے عرض کی مال ہلاک ہو گیا، اہل و عیال بھوکے ہیں، بارش کے لیے دعا فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا۔ ابھی آپ نے اپنے ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے کہ بادل آ گئے اور خوب برسے اور 8 دن مسلسل برستے رہے، حتیٰ کہ دوسرے جمعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے ہی وہ بارش رکی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کچھ کھجوریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا اور برکت کی دعا کے لیے عرض کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کھجوروں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور دعا فرمائی اور پھر فرمایا ان کھجوروں کو برتن میں رکھ لینا اور جب ضرورت ہو تو نکال کر کھا لینا اور برتن کو الٹا کر کے خالی نہ کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کھجوروں میں اتنی برکت ہوئی یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن پہ یہ برتن گر کر گم ہو گیا مگر کھجوریں ختم نہ ہوئیں۔ ناظرین، ایک مرتبہ سفر کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دیہاتی کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے کہا اس کلمے کی کون گواہی دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریب ہی کھڑے کیکر کے درخت کی طرف اشارہ کیا اور پھر فرمایا کہ یہ کیکر کا درخت اس کلمے کی گواہی دے گا، اور پھر اس کیکر کے درخت کو اپنے پاس بلایا۔ اس کیکر کے درخت نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر 3 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے معجزات ہیں جسے ایک شاعر نے کیا خوب بیان کیا ہے کہ دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، ہمارا نبی معجزہ بن کر آیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے
جتنے بھی پیغمبر آئے وہ ایک قوم یا بستی کے لیے آئے اور ہر نبی معجزہ لے کر آیا، مگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے نبی بن کر آئے اور سراپا معجزہ بن کر آئے اور قیامت تک نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو دوسرے انبیاء کرام کو معجزات عطا فرمائے وہ ان کے ظاہر تک ہی تھے، مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات آج بھی زندہ ہیں، جس کی زندہ مثال قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں لیا ہے کہ قیامت تک اس میں کوئی حرف کا بھی رد و بدل نہیں کر سکتا، اور حضور کا یہ معجزہ قیامت تک قائم رہے گا۔ ایک مرتبہ مشرکین مکہ آپ کے پاس آئے اور کہا کہ اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کیا تم اللہ پر ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس دن چاند کی 14 تاریخ تھی، چاند فل جوبن پر تھا۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی چاند کی طرف کی تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انصار گھرانے میں ایک اونٹ تھا جسے وہ کھیتی باڑی کے لیے استعمال کرتے تھے۔ وہ ان کے قابو میں نہ رہا اور اپنی پشت پر پانی لانے کے لیے ہاتھ نہ لگانے دیتا۔ ایک دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر شکایت کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیوں سے فرمایا کہ چلو ہم ان کے گھر چلتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ ان کے گھر تشریف لے گئے، اور جب آپ احاطے پر میں پہنچے تو اونٹ ایک کونے میں بندھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کی طرف گئے تو انصار صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اونٹ باولا ہو چکا ہے، ہمیں خدشہ ہے کہ کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس سے کوئی نقصان نہ ہوگا۔ اونٹ نے جب سرور کونین آقائے 2 جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ کی طرف بڑھا اور سجدے میں سر رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیشانی سے پکڑا اور کام پر لگا دیا۔ یہ دیکھ کر تمام صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو جانور ہے، ہم تو عقل مند ہیں، یہ آپ کو سجدہ کر رہا ہے، ہم اس سے زیادہ سجدہ کرنے کے حقدار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بشر کو یہ جائز نہیں کہ کسی بشر کو سجدہ کرے، اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ اس کی قدر و منزلت بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات پر کامل یقین کرنے والا بنائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔